السلام علیکم۔ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری طرف اسلام آباد میں دھرنے جاری ہیں، اور ضرب عضب آپریشن میں پاکستان آرمی نے کہا ہے کہ ہم نے 65 دہشت گرد ایک ہی کارروائی میں مار دیا، اور پاکستان نیول ڈاک یارڈ اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا، جس میں پاکستان نیوی کا ایک افسر جو ہے شہید بھی ہو گیا۔ آج ایک انٹرنیشنل میڈیا نے بہت سی رپورٹس ہیں، میں ایک رپورٹ صرف وال اسٹریٹ جرنل کی اٹھا کے لایا ہوں، اس میں فارمر ڈی جی ISPR جو ہیں جنرل اطہر عباس، ان کو کوٹ کیا گیا ہے۔ کوٹ ان کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کا انہیں پرانی عادت ہے، یہ جنرل اطہر عباس صاحب نے کہا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کے ساتھ انہوں نے معاملات بگاڑ دیے ہیں، فوج ان سے معاملات بگاڑ دیے ہیں، اور لاسٹ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ان حالات میں اگر وہ فوج کے ونگز کلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آرمی ریئیکٹ کرے گی، دا آرمی ول ریئیکٹ اینڈ دا آرمی ہیز ریئیکٹڈ۔ یہاں سٹوری ختم ہو رہی ہے کہ آرمی ریئیکٹ کرے گی اور آرمی ریئیکٹ کر دیا۔ ہمارے پاس ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے موسٹ ریلیونٹ پرسن جو منسٹر آف ڈیفنس بھی ہیں، واٹر اینڈ پاور بھی ہیں، اور پرائم منسٹر کے میرے خیال میں جو سب سے قریب ترین جو لوگ 2-3 ہو سکتے ہیں ان کو مشورہ دینے والے، سمجھانے والے، خواجہ محمد آصف صاحب، پرانے مسلم لیگی ہیں، پکے مسلم لیگی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، فوج کے ساتھ کیا مسائل ہیں؟ کوئی مسائل نہیں۔ اطہر عباس صاحب اپنے چیف آف سٹاف کے خلاف بول پڑے تھے تو ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے جنرل کیانی کے خلاف، انہوں نے کہا تھا وہ ریلیکٹنٹ آپریشن، اس لیے میرے خیال اتنا ہی کمنٹ کافی ہے کہ ایک تو یہ فوج کے ساتھ ہمارے اللہ کا فضل ہے، ایبسولوٹلی نو پرابلمز، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بولے اور اپنے چیف کے خلاف بولے، میرا خیال ہے کہ ایک تو ہی از تھرون دا ڈسکریشن آؤٹ آف دا ونڈو۔ اس نے جو ایک سولجر کی ڈسکریشن یا کوئی تقدس یا احترام ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، اور اپنے چیف کے خلاف بول رہے ہیں تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ نہیں، آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، بڑے تگڑے آدمی ہیں۔ میں تو ان کا ڈیفنس منسٹر تو نہیں تھا نا۔ اچھا خواجہ صاحب، اس اسٹوری نے آپ کو بھی کوٹ کیا ہے، ایک دو اور بھی کوٹس ہیں، اور اردوغان والا وہ ٹرکش جو سٹائل ہے وہ نواز شریف صاحب وہ اپنانے چلے تھے، لیکن کہیں ایجپشن مرسی نہ بن جائیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سملیرٹیز بتائی ہیں اس سارے معاملے میں۔ دیکھیں، میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایکچولی مجھے اردوغان کا اگزامپل دیا گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اردوغان جو پریزیڈنٹ ہیں اب ٹرکی کے، انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا استنبول کے میئر سے، سو میں نے اس ریفرنس سے کوٹ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ پیرس سے انہوں نے شراک کو تھرو کیا، اسی طرح احمدی نژاد جو ہے وہ تہران کے میئر تھے، اسی طرح اردوغان جو تھے وہ استنبول کے میئر تھے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک گڈ گورننس کی 12 13 14 سال کی ہسٹری ہے جس نے ان کو اس پوزیشن میں لا پہنچایا، جس سے وہ اب بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرکی کی جو ہے وہ جو اردوغان کے پیچھے اتنی سٹرانگ پولیٹیکل بیکنگ تھی لوگوں کی کہ وہ ان جنرلز کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے درست جو راہ سے ہٹ رہے تھے۔ درست فرمایا، لیکن ملک صاحب میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے سوال کیا تھا ایک، میں آج وہ دوبارہ دہراؤں گا، میرا خیال تھا کہ آپ نے مس کیلکولیٹ کیا اپنی حکومت بننے کے بعد اپنی طاقت کو۔ میں آج وہ دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں کہ اس تمام سچویشن میں یا تو آپ جلدی میں ہیں، کیونکہ یہاں انہوں نے اسی خبر میں اردوغان کے صبر کا بھی ذکر کیا ہے کہ بس ان میں بڑا پیشنس تھا، میاں صاحب میں وہ پیشنس کا لیول نہیں ہے۔ نہیں، میاں صاحب میں بڑی پیشنس ہے، یہ دیکھیں یہ 26-27 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب کی پیشنس ہی ہے نا، یہ سب سے بڑا نہیں تو آپ کیا کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے، جو قانون اور قاعدے کے دائرے میں رہ کے ہم لوگوں کو ان کے اوپر ایک پولیس ایکشن کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ ایک دن تو ہو گیا نا، ایک دن ہوا، لیکن اس کو پرسو بھی تو کر سکتے تھے، ہم نے اس کو ہاٹ پرسوٹ جو ہے وہ نہیں کی۔ وہ آپ نے میڈیا والوں کے خلاف کر دی، ہمیں مارا۔ نہیں، میڈیا نے ہمیں تو مار پڑتی رہتی ہے، ہمیں تو میڈیا کو ایک دو دفعہ پڑ گئی، ہم نے اس کو اپولوجائز کیا، معذرت کی۔ نہیں، اس سے مجھے ویسے آپ سے شکوہ نہیں ہے اس کو مار پڑنے نہیں، میں نے تو وہ آپ کے ساتھیوں سے دوست سے شکوہ اوپن چینل پہ آپ سے نہیں، آپ تو خیر دوستی ہے، لیکن یہ دیکھیں وار زون میں رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے فوجیوں سے تو نہیں نا مار کھاتے وار زون میں، مخالفوں سے تو پڑ جائے، دشمنوں سے تو ٹھیک ہے۔ مخالف دیکھیں وہ یہاں جو ہے وہ مخالفتیں آپس کی ہیں، اس میں کوئی مخالفتیں باہر کی تو نہیں۔ چودھری نثار اور اپنے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب
میرے خیال میں ان دونوں کو رول اپنا واضح کرنا چاہیے تھا اس میڈیا والی مار کے نہیں بعد. میں نے تو غیر مشروط جو ہے شرمساری اور ندامت کا اظہار کیا. آپ کا بنتا ہی نہیں. ایک چیز بتائیے گا, پی ٹی وی سینٹر جب آپ نے آرٹیکل 245 لگایا تھا کیا فوج کے حوالے کیا گیا؟ نہیں کیا. آن ایئر بتا رہے ہیں آپ مجھے کہ آن ایئر نہیں کیا گیا. جو بلڈنگیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں ان میں پی ٹی وی نہیں تھا. پولیس لگانا کس کی ذمہ داری تھی؟ وزارت داخلہ کی تھی. چودھری نثار صاحب کو پھر وضاحت کرنی چاہیے نا. میں اس لیے کہتا ہوں دو لوگ جو پرویز رشید صاحب اور چودھری نثار صاحب کے سامنے بہت سے سوالات ہیں جو وہ جواب نہیں دے رہے. ملک صاحب مجھے اس کنٹروورسی میں نہ ڈالیں. نہیں لیکن مجھے اس کو میرے ساتھیوں کے نام نہ لیں. میں جو کرائسس ہے اس کے اوپر بالکل نہیں. دیکھیں وہ میرے بھی انفارمیشن منسٹر ہیں, میں میڈیا کا بندہ ہوں تو میرے بھی انفارمیشن منسٹر. جو پی ٹی وی کے اوپر جو حملہ ہوا 24/7 سیکورٹی ہوتی ہے. میں 10 سال وہاں جاتا رہا ہوں. میں دا نیوز کا امپلائی تھا, میں نیوز نائٹ نیوز مارننگ پروگرام کرتا تھا. بالکل مجھے پتا ہے, مجھے آئی نو اٹ. کبھی ایسے نہیں ہو سکا کہ میں جاؤں گاڑی سیدھی چلاؤں اور پی ٹی وی اسٹیشن کے اندر چلے جاؤں یا ایون سیدھا واک تھرو کر جاؤں. وہ مجھ سے پہلے پوچھتے تھے کہ تیرا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں روزانہ جاتا تھا, روزانہ وہ گارڈ چیک کرتا. میں اس وقت آن ایئر تھا, پی ٹی وی کے ساتھ ہی آن ایئر تھا جس وقت حملہ ہوا. سیکورٹی کیوں نہیں تھی؟ لیپسز ہوئے ہیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہمارے لیپسز ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں تو ملک صاحب کوتاہیاں ہیں نا. اچھا میں ویسے پرسنلی آپ چودھری نثار کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں, آپ کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا آپ کی حکومت بننے سے پہلے, تو وزارت داخلہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ ایک ڈنڈے سوٹے والا بندہ ایک ہی چودھری نثار جنہوں وزارت داخلہ ملنی چاہیے تھی. وہ فوج کے ساتھ بھی بات کر لے گا, وہ ادھر آئی بی کے بندوں کو بھی قابو کر لے گا, باقی بندے شاید اتنا وہ ڈنڈا سوٹا پکڑ نہ سکے. لیکن نو آئی فیل وہ ایک اسکندر والے ایپیسوڈ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, لیکن آج دیکھ کے مجھے لگا کہ نہیں, ڈنڈا سوٹا اونلی از ناٹ کافی. کسی اور وقت لیے چلے اٹھا دیتے ہیں اس کو, تو اس کو چھوڑیں. چھوڑ دیا 30 اگست کے آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے, میرے ساتھی ہیں اور اچھا ویسے بھی خفا ہیں اور نہیں خفا کرنا. 30 اگست پہ آ جائیں. 30 اگست کی میٹنگ ہوتی ہے, 4 فوج کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی پرمیشن سے آئے تھے؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ کنٹروورشل رپورٹنگ ہے. ہم نے آج this is a true fact. نہیں کنٹروورشل رپورٹنگ ہے. ان کو ہم نے نہیں بلایا ہوا تھا, اگر تھے بھی تھے, مجھے یہ بھی کنفرم نہیں. میں کنفرم نہیں, آپ وزیر دفاع ہیں, آپ سے پوچھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو بالکل مستند سمجھتا ہوں. میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتا, لیکن مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے. میں ٹی وی پہ رات کو سنا. لیکن بینگ ڈیفنس منسٹر اگر کسی پولیٹیشین سے میٹنگ ہو تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی سمری وغیرہ موو ہوتی ہوگی یا کال کر کے پوچھتے ہوں گے؟ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ پورے جو اس کی ویریفائی جو ہو سکے کہ وہ کوئی منسٹری آف ڈیفنس کے جو ادارے ہیں ان کے افراد اس کے افراد تھے. مجھے یہ بھی علم نہیں. سرونگ لوگ, مجھے اس بات کا علم کتھی طور پر نہیں ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اگر دونوں ڈینائی کر دیں تو میں اپنی خبر واپس لے لوں گا. اس لیے مجھے جو ہے اس بات کا کتھی طور پہ علم ہے, اس لیے میں ٹھیک ہے. آپ اس میٹنگ میں تھے بھی نہیں. میں مذاکرات کے ساتھ انوالوڈ ہی نہیں. اچھا, آپ نے آپ کو دور رکھا ہوا. میں نے نہیں, میرا ایک اسپیشلٹی نہیں ہے نا. میں ہر جگہ جو ہے وہ جا کے بندہ. اچھا جنرل راحیل شریف, اسی خبر کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج یہ خبر بار بار یاد دلا دیتی ہے کہ مرسی صاححب نے وہ جنرل سی سی کو لائے تھے, آپ جنرل راحیل شریف کو لائے ہیں. نہیں, وہ تو مرسی تو ان کو پاکستان لے کے آئے ہوئے تھے. وہ 2 دن کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ساتھ لے کے آئے تھے, اور بلکہ بڑی کسی کو انٹروڈیوس انہوں نے کرایا تھا. مجھے وہ صاحب بتا رہے تھے کہ بڑی ان کو اس کو بڑے اعتماد اور فخر کے ساتھ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا جنرل سی سی کو. آپ نے دنیا وی ہیو ایبسلیوٹلی نو ریگریٹس. ان کی پرائم منسٹر نے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے. یو ہیو نو ریگریٹس. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کیونکہ سی سی والا اگزامپل جو دے رہے ہیں, جو ڈیسیژن ہوا تھا وہ میرٹ پہ ہوا تھا, پیورلی میرٹ. میں آپ کو پوری اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا سکتا ہوں, لیکن ایک ادارہ ہے, اس کی ایک اپنی احترام ہے, اس کی ایک اپنی کیا کہتے ہیں. ابھی تک جنرل راحیل شریف نے جو جس طریقے سے ایکٹ کیا ہے وہ ایک پروفیشنل سولجر ہی نظر آیا. مجھے لگا نہیں ہے کہ ان کو بڑی جلدی ہے کہ نواز شریف صاحب کی چھٹی کرا کے تمہیں آ جائے. لیکن وہاں سے جو خبریں رپورٹ ہوئیں وہ یہ تھیں کہ ان کے ساتھی, میں بلکہ براہ راست کہوں گا انکلوڈنگ آپ پارا, وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہے. وائی؟
میری ملک صاحب آپ کوئی یہ لازم تو نہیں ہے نا کہ اگر 15 بندے یا 20 بندے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہی کورس جو ہے اس میں بولیں. ہر بندے کی اپنی رائے ہوگی. کسی کو ہمارا ایکشن یا آپ کا ایکشن یا کوئی ملک کی صورتحال پہ کسی کا ایک اوپینین ہوگا, کسی کا دوسرا ہوگا, کسی کا تیسرا ہوگا. واٹ میٹرز کہ الٹیمیٹلی اس کمرے سے باہر کیا آتا ہے, الٹیمیٹلی چیف پریپیئرڈ, کیونکہ ان کا ڈسپلن ہے, آرمی کا ڈسپلن ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اس سے کمفرٹ لینا چاہیے. کمفرٹ لینا چاہیے کہ ایک فوج میں جو اچھی چیز یہ ہے کہ فوج اپنے چیف کے بعد کا جو مور لگا دیتی ہے اس پہ اگر وہ نہ ہو تو جن لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں, جن لوگوں نے جان دینی ہے, جن لوگوں نے اس کے کہنے پہ ایک آواز پہ لبیک کہنا ہے, وہ پھر وہ چیز نہیں رہے گی. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی چیف پریویلڈ اس میٹنگ میں تو ایک متضاد رائے, میں پروسیجر بتا رہا ہوں, ہر میٹنگ میں متضاد رائے. لاسٹ میٹنگ کا میں خاص ذکر کروں گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس کے مطلب نکالے تھے. You cannot have 100% consensus on any issue. It's just not possible. Humanly possible نہیں ہے. ہیومنلی پاسبل. لیکن جب وہ کور کمانڈرز ایک فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں, چیف اس پہ مور لگا دیتا ہے, تو وہ فیصلہ فائنل ہوتا ہے, وہ دائیں سے بائیں نہیں ہوتا. یہی ڈسپلن, یہ اس کے اوپر وی مسٹ ڈرا کمفرٹ آؤٹ آف دس. اور ہمیں جو ہے اگر یہ سچویشن ہمارے فوج میں 67 سال کے بعد بھی آج ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گی, یہ ڈسپلن جو ہے وہ اللہ کرے رہے, کیونکہ عرب دنیا میں کیوس اس لیے آیا تھا کہ وہاں پہ بہت ڈویژنز آ گئی تھی. لیکن وہ چیف ابھی اس جلدی میں نہیں ہے کہ عزیز ہم وطنوں کا اعلان کریں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ہی از جسٹ جو ہی از ٹیکنگ کیئر آف دا کانسٹیٹیوشن, جو اس کی کانسٹیٹیوشن رول ہے, گو بائی دا بک, جو لا میں لکھا ہے ویسے چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کچھ تقرریاں تبادلے آنے والے ہیں. سمری سنا ہے موو ہوئی ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی. نہیں میری آپ کی نہیں, میں جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے یہ سمری وغیرہ, بلکہ 3 نام بھی میرا خیال ہے دا نیوز اخبار میں 3 نام بھی چھپ گئے تھے, جس میں کور کمانڈر کوئٹہ اور اس کے علاوہ جو فارمر ڈی جی رینجرز ہیں جنرل رضوان, ان کا نام تھا, اور ایک کسی اور کا نام تھا, کہ 3 نام اس سمری میں موو کیے گئے. سمری اگر موو ہوگی تو آپ کی تو وزارت ہے جی, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. تو نہیں موو نہیں ہوئی, میں آپ کو کبھی تک اٹ ہیز ناٹ بین انیشیٹڈ. ایک چیز کی وضاحت آپ سے اور پوچھنی ہے, پھر ہم تھوڑا سا پانی کی بھی باتیں کریں گے آپ سے, کیونکہ آپ کے پاس آج کل بڑی خطرناک چیزیں ہر طرف وہ گھوم پھر رہی ہیں وہ چیزیں. آرمی چیف کو کہا گیا فیسیلیٹیٹو رول کا, پھر قومی اسمبلی میں تقریریں ہو جاتی ہیں, پھر چودھری نثار کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا, پھر میڈیشن کا بھی نہیں تھا کہا, پھر آئی ایس پی آر کو آفیشلی کہنا پڑتا ہے انورٹیڈ کاماز میں کہ فیسیلیٹیٹو رول کا کہا گیا تھا. آپ لوگ میں اس ٹرانزیکشن کی بات نہیں کروں گا. اچھا ٹھیک, میں ایک کنسپچل بات کروں گا. ٹھیک ہے. مقصد جب آپ یا کوئی بھی یا میں یا کوئی بھی کمنٹ کرے گا سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر وطن عزیز میں یعنی پاکستان میں, تو اس کو یوٹوپین جو ہے کانٹیکسٹ میں نہیں جانا چاہیے. Because this is not utopia, this is Pakistan. نہیں, ہماری ہسٹری میں تو وہ جو 4 مارشل گزرے ہیں اس کے بعد تو خوف ہی لگا رہتا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ میں نے اگلے دن CNN کو بھی کہا تھا کہ ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے, یہاں پہ 4 جو ہے کو ہوئے ہیں. سو ہمارے جو ہے لاشعور میں یہ خوف جو ہے یا ایک چیز جو ہے وہ ایچڈ ہے, انگریوڈ ہے کہ اس ملک میں یہ پاسبلٹی ہے, اٹ کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. تو یہ اس سلسلے میں اگر کوئی باتیں جو ہوتی ہیں, لیپسز جو ہوتے ہیں, ان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اس کو جو ہے جو دا پرفیکٹ کانٹیکسٹ جو ہے جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس کو میں نے یوٹوپین کانٹیکسٹ کہا ہے, یوٹوپین کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس کو پیورلی جو ہمارا 67 سال کا کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھنا چاہیے. میں اس کو اس میں آپ ہمیں جج کریں تو اسی کانٹیکسٹ میں کریں, یا کسی کو بھی ہم میڈیا کو جج کریں گے تو اسی میں کریں گے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا یا جوڈیشری کو یا فوج کو یا کسی بھی ادارے کو آپ جب جج کریں گے تو پلیز جج them in Pakistani context, not in the context of Western democracies, not in the context جہاں پہ ملٹری ٹیک اوور کی کوئی ہسٹری کوئی نہیں ہے. تو پاکستان میں ایک ہسٹری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بڑا کمفرٹ ہے, بہت کمفرٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
میں کل کہہ رہا تھا کسی ایکوینٹنس میرے ہیں ان کو میں کہہ رہا تھا, انہوں نے مجھے سیلاب کے متعلق بھی پوچھا, بعد میں ڈیموکریسی میں پوچھا. میں کہا ویل دا ڈائکس have been tested in case of the flood and they were breached. But the dikes of democracy have been also been tested and they withstood the pressure of whatever was going on. Test kabhi jari hai. No, I think the worst of the worst is over. The worst is over. You are confident. Alhamdulillah. So ye important statement hai, the worst is over. We have the dikes of democracy have withstood the pressure. یہ important statement. میں آپ کو کہہ رہا ہوں the dikes جو ہے ہم نے تریمو پہ جو ڈائک جو ہے بریچ کر دی ہے, خود بھی بریچ کی ہوئی ہے اور ہم نے بھی بریچ کی ہے. جنرل راحیل شریف عمران اور طاہر القادری سے آپ کے مشورے سے ملے؟ براہ راست جواب چاہیے. ہاں, مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے. کس نے کہا تھا انہیں؟ مجھے بالکل علم نہیں. Being defense minister, you should know about it. دیکھیں جو یہاں پہ جو کچھ فوج کا رول ہے 245 میں, وہ منسٹری آف انٹیریئر اور پرائم منسٹر مینج کر رہے ہیں. 245 منسٹری آف انٹیریئر اینڈ پرائم منسٹر. جی ڈیفینس منسٹر لوپ میں نہیں ہے. نہیں, جب ان ایڈ آف سول پاور وہاں پہ چلے گئے ہیں تو پھر جو سول پاور ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے. وہ تو صرف کوکی مارنے تک ہی آپ نے دیا نا, لیکن پھر ڈے ٹو ڈے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر. مجھے انفارمیشن ہوتی ہے لیکن میں اس میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل نہیں. جی ویسے ایز اے کولیگ اور ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ آئی ایم, بٹ ونس دے آر آپریٹنگ ان دا سویلین ایریا اور ایمبیٹ, تو اس میں جو ہے میرا رول جو ہے وہ خاصا ڈیکریز ہو جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب پرسکون ہیں, کمفرٹیبل ہیں؟ میں آپ کو گھبراہٹ لگ رہی ہے. میں نے تو آپ کو آتے ہوئے ابھی کامنٹ آپ نے آتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے چہرے سے مجھے لگا نہیں کہ پریشان ہے. اللہ کا فضل ہے, وہ سکون دینے والا بھی وہ ہے, پریشانیاں دور کرنے والا بھی وہ ہے, اوپر والا ہے. یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, دو ہمارے ساتھی, آپ کے ساتھی, بلکہ ہم تو مزدور لوگ ہیں, کور کرتے ہیں آپ کو بھی. میں ساتھی ان کو کب رخصت کرنے والے؟ سیاسی تو صرف وہ بھی کوازائے سیاسی ہے جو ہے عمران بھی, باقی تو دوسرے صاحب تو سیاسی بھی نہیں ہے, نہ مذہبی ہیں نہ سیاسی ہیں, وہ پتہ نہیں کوئی ہائیبریڈ قسم کی چیز ہے. ہائیبریڈ ہمارے چینلز اور کاریں تو ہائیبریڈ ہوتی ہے. آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے یہ ٹرم یوز کر دی ہے. ان کو رخصت کب کر رہے ہیں اور کیا دے کے رخصت کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر جو ان کی ڈیمانڈ جو جینوئن ہیں, جو آئین سے متصادم نہیں ہے, وہ تو بالکل انکلوڈ ہونی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو بالکل ہماری کنٹریبیوشن جو ہے ایکسیپٹ ہونی چاہیے. میں آن ایئر کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ آپ اس طرح نہیں لے سکتے کہ ایک لشکر لائیں اور کہیں پرائم منسٹر گھر جاؤ. اس طرح لشکر تو ہو ہی نہیں سکتا. لشکر تو نہ سر, جو بھی کہہ لیں. نہ لشکر تو نہ کہو. کیا کہیں گے؟ جو مرضی کہہ لو, لشکر نہ چلیں. لشکر بڑے 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 ہوتے ہیں, لشکری کر لیتے ہیں. تو لیکن اس طرح پرائم منسٹر کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے لگتا تھا کہ ان کی ڈیمانڈ جینوئن ہے, ووٹ آڈٹ, جس کے اوپر آپ کی جماعت تھوڑی سی اٹکتی ہے. مجھے ملک صاحب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ سارے حالات جانتے ہیں, جس طرح وزیر اعظم انٹرم اپوائنٹ ہوئے, جس طرح جو ہے چیف منسٹرز اپوائنٹ ہوئے, اس میں پی ایم ایل کہاں سے آ گئی؟ اس سے پیچھے پورا سال 1.5-2 سال کا 2011 کے مڈل سے لے کے 2012 کے اینڈ تک اور 2013 کے اوائل تک ایک رولا پڑا ہوا تھا کہ جی فلاں کو فلاں کی بیکنگ ہے, فلاں کو فلاں کی بیکنگ ہے. پی ایم ایل این تو وہ کیا راندہ درگاہ تھے. But why are you afraid of audit? آپ تو میں ایک بات کر رہا ہوں, میں دیکھیں نا, ہم تو راندہ درگاہ تھے, آپ کو بھی پتا ہے. پی ایم ایل این واز ناٹ دا فیوریٹ. جو ہے پبلک اوپینین ہمارے حق میں سوئنگ کر گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری مدد کی. زرداری صاحب نے مدد کی آپ کی. زرداری صاحب کی پرفارمنس نے مدد کی آپ کی. نہیں, جو بھی کہہ لیں فیکٹرز جو ہیں, کوئی ایکٹس آف اومیشن اور ایکٹس آف کمیشن جو ہیں, کسی کی نیگیٹو پرفارمنس کے اوپر ہمیں پازیٹیوٹی مل گئی, یا ہماری پنجاب میں جو پازیٹیو پرفارمنس تھی اس کا ہمیں ڈیویڈنڈز مل گئے. اس میں how could we engineer the elections? It's just not possible. اس کا اونس جو ہے ہمارے ناتواں کندھوں میں ڈال دینا جو ہے وہ تو میرا خیال ہے زیادتی ہے.
یہ تو اس کی ریلیف جو ہے جوڈیشری سے ملنی چاہیے. اگر if there is something wrong let جو لاسٹ پرپوزل آئی تھی وہ مجھے لگا تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ کیونکہ کنسلٹیشن میں ابھی بھی مجھے بریکنگ نیوز یہ بتا رہے تھے اندر آتے ہوئے کہ میٹنگ ہو رہی ہے شاید آپ لوگوں کی اور ڈار صاحب کی اور شاہ محمود وغیرہ کی کمیٹی مل رہے ہیں آپس میں. یہ بتا رہے ہیں جی پروڈیوسر صاحب کی میٹنگ اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3 رکنی کمیشن بنا دیں جس پہ آپ لوگ ایگری ہیں اور 45 دن میں فیصلہ دے دیں, اس پہ بھی آپ لوگ ایگری ہیں, اور سمری ٹرائل وہ چاہتے ہیں کہ کوئی 40-50 میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی جو چیزیں جو ہے موو کر رہی ہیں ڈیفینیٹلی جو ہے آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں. فائنل جو اس کو کہتے ہیں اس کی جو شکل جو ہے وہ بھی نکلی نہیں ہے. 1-2 روز میں 2-3 روز میں ہو سکتا ہے اس کی فائنل شیپ جو ہے 1-2 روز میں ہم توقع رکھیں گے کہیں پہنچ جائیں گے. اللہ کرے, توقع تو ہر وقت رکھنی چاہیے. ویسے ایک میٹر آف پرنسپل یہ ہے جو پاکستان میں ہمیشہ آئی جے آئی بنوائی گئی تھی تو اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی اکثریت نہ لے لے, نون لیگ کو ہروانا تھا تو دوسری طرف سے وہ بندے کھڑے کر دیتے تھے. تو آئیڈیل وے وہ ہے کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, لوگوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا. آئیڈیل وے ابھی بھی یہی ہوگا کہ آپ لوگ حکومت کریں, آپ کام نہ کر سکیں تو ووٹ آؤٹ ہو جائیں, کام کر سکیں تو لوگ آپ کو ووٹ ان ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈنڈے سے نکالیں گے تو آپ ری ایمرج کریں گے, آپ یہاں سے وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتے سیاست سے. آپ دیکھیں 77 سے لے کے 2002 تک, نہیں 2000 کی مثال ہے نا, 2 مثالیں ہیں, 2 مثالیں. 77 سے لے کے 86 تک پیپلز پارٹی پرسیکیوٹ ہوئی, لیڈر پھانسی لگ گیا, جوڈیشل مرڈر اس کا ہو گیا, اور آج بھی وہ کہتے ہیں ہاں لوگ ووٹ دیتے ہیں. ابھی بھٹو کی ہر شہر میں آپ کو پیپلز پارٹی کا ووٹر ملے گا. اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, ایک وفاق کی ایک حقیقت ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف جلا وطنی میں گئے 2000 سے لے کے یا 99 سے لے کے 2008 تک, 2 الیکشن سے کچھ دن ہی پہلے واپس آئے نا. لوگ کہتے تھے مشرف, جنرل مشرف کہتے تھے, ان کے ساتھی کہتے تھے, یہ چودھری گجرات والے کہتے تھے, پنڈی والے شیخ صاحب کہتے تھے کہ وہ ہسٹری بن گیا ہے, وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے, he is never going to come back. اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا, بندہ جو ہے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, اپنی خواہشات کو کیا الفاظ کا پہناوا جو ہے پہناتا ہے. جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, نون لیگ بھی ہے, اور اب تحریک انصاف نے بھی اپنی پریزنس اچھی رکھی ہے. جی بالکل. یہ ایک قوم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, مضبوطی ہوتی ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کمزور ہو جائے, پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے. سسٹم کو تقویت ملتی ہے, قومیں کٹھی رہتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. پنجاب سے پیپلز پارٹی ہاری اس لیے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے, اور آپ کا بھی پیمانہ وہاں میں میاں شہباز شریف نے پرفارم کیا. تو ابھی بھی آپ کے there was a comparison کہ وفاق میں کیا پرفارمنس ہو رہی ہے اور پنجاب میں کیا پرفارمنس ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر, میں ان کے سارے دور دیکھے ہیں, میں یہاں رپورٹنگ کرتا آیا ہوں, ہر دور میں ان کا غلام اسحاق جو ان کو لانے والے تھے ان سے مسئلہ شروع ہو گیا, وحید کاکڑ سے مسئلہ شروع ہو گیا, جگر اسمبلیاں بحال ہو گئیں, آصف نواز وفات پا گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان سے مسئلہ شروع ہو گیا, جہانگیر کرامت سے مسئلہ شروع ہو گیا, مشرف سے مسئلہ شروع ہو گیا. کیوں, وائی ایچ ٹائم؟ مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب, یہ سارے مسئلے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, یہ مسئلے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جس نے بھی انیشیٹ کیے. میاں نواز شریف 90 میں آئے, الیکٹ ہو کے آئے, ایک پاپولر سرج تھی ان کے حق میں, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کی سپورٹ تھی, لیکن ایک پاپولر سرج بھی تھی. 5 سال چیف منسٹر رہے, پرفارمنس سے پورا ریکارڈ تھا. اس کے بعد اپوزیشن میں ٹائم گزارا, 96-97 میں پھر واپس آئے. یہ میاں نواز شریف کی جو بار بار واپسی جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ان تمام ڈسپیوٹس میں میاں نواز شریف صحیح تھا اور دوسرے جو فریق تھے وہ غلط تھے. میں اس میں کوئی دنیا میں لوگ نہیں رہے ہوئے, اس لیے میں اس کوئی سخت بات خدا نخواستہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن جو پبلک جو کیا کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم ہے, جو اجتماعی شعور ہے عوام کا, اس نے میاں نواز شریف کو 93 میں نکالا گیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نکالا گیا, 2 دفعہ نکالا گیا نا. اپریل 18 کو بھی نکالا گیا, اور پھر جولائی میں صاحب نے خود توڑ دی کیونکہ وہ وحید کاکڑ نے توڑا دی. بالکل 2 دفعہ گئے, 99 میں پھر گئے, پھر اس کے بعد 2008 میں پنجاب میں ہمیں حکومت ملی, اور 2013 میں ہمیں پنجاب میں بھی حکومت ملی اور وفاق میں. لیکن اس سے ایک اور نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں جی. ایک پاپولر اپیل ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی, بے نظیر بھٹو کے پاس تھی,
وہ نواز شریف اور عمران خان کے پاس بھی موجود ہے، لیکن وہی پاپولر اپیل نواز شریف صاحب کو اچھی گورننس کے لیے وہ میرے خیال میں آمادہ نہیں کر سکی. وہ ایچ ٹائم وہ ٹربلز انوائٹ کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کیوں کرتے ہیں. فاروق لغاری ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان سے ٹربل. غلام اسحاق ان کو سپورٹ کر کے لایا تھا، ان سے ٹربل. ان کو جہانگیر کرامت ٹربل نہیں تھا کر رہا، میاں صاحب نے کہا گھر جاؤ. آصف نواز اگر وفات نہ پاتے تو شاید وہ ماشاء اللہ لگا دیتے. مشرف کو آپ اٹھا کے نیچے سے لے کر آئے تھے، اسی نے ماشاء اللہ لگا دیا. اینڈ ان کی چوائس میری بات سنیں. یہ جن لوگوں نے اگر غلام اسحاق خان صاحب کی انا کا معاملہ تھا 58(2)B اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس پہ ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا تو یہ ہمارا قانونی حق تھا. ہم الیکٹڈ لوگ تھے. پارلیمنٹ نے الٹیمیٹلی بے نظیر کے ساتھ مل کے ہم نے 58(2)B کو فارغ کیا. تو ایشو تو یہی تھا نا کہ ہم جو پریزیڈنٹ تھا. بریک کا اشارہ مجھے ہو رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ نے 58(2)B 2 دفعہ ڈالی، 2 دفعہ نکالی، پارلیمنٹ پھر بھی ٹوٹی. میں بریک لے لوں، ڈال کے نکال کے پارلیمنٹ پھر بھی ٹوٹی. میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل ڈسکشنز ہم بعد میں اس وقت سیلاب کی پانی پہ بریک لے لیں، بریک سے بعد پانی پہ آتے ہیں. بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے وزارت دفاع اور جنرلز کے حوالے سے ڈھیر ساری ڈسکشن کر لی. اب ہم نے پانی کی طرف جانا ہے، لیکن پانی کی طرف جانے سے پہلے نیوی کا ایک سوال کرنا جو پہلے میں رہ گیا وہ ضرور پوچھوں گا. کل آپ نے قومی اسمبلی میں بھی فرمایا نیول ڈاک یارڈ میں حملہ ہوا. اس سے پہلے PNS مہران پہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے اوپر بھی خبریں یہ تھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اٹیک تھا نیول بسز کے اوپر جس میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ 313 بریگیڈ جو ہے الیاس کشمیری کا، اس نے کوئی اندر کوئی روڈز بنائی ہوئی ہیں، کچھ انسائیڈ انوالومنٹ موجود تھی. ابھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ 1 سال سے زیادہ واقعہ گزر گیا. میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے ڈینائی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ اس میں انسائیڈ ہیلپ موجود تھی. PNS مہران اٹیک پہ بھی میں اس کے متعلق نہیں، میں کہوں کہ میرے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے ابھی پہ آج. تو اس میں ہیلپ انسائیڈ موجود تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک پیٹی آفیسر جو ہیں جو گارڈ کی اس وقت قیادت کر رہے تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ 4-5 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن سیریس زخمی نہیں ہوئے. انسائڈر انوالومنٹ جب آپ کہتے ہیں تو آپ نے کچھ ٹریک ڈھونڈا ہے کہ یہ کہاں کہاں ہمیں لے کے جاتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انہوں نے خاصے لوگ پکڑ بھی لیے ہیں. پکڑ لیے. میرا خیال ہے میں نے 7 کے 8 کا کل نمبر میں نے کوٹ بھی کیا ہے جو ادھر پہ پکڑے گئے. آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ایکس آفیسر بھی پکڑا گیا ہے جو پچھلے سال کا جو ہے نیوی کا ایکس آفیسر پکڑا گیا جو ریلیف کر دیا گیا تھا ان کو. وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ جو جس کے اوپر ایکیوزڈ ہے، جس پہ ایکسچینج آف فائر ہوا ہے وہ مارا گیا اس ایکسچینج آف فائر میں. وہ ایکس نیول آفیسر ہے، ان ایکس نیول آفیسر ہیں. ہی از انوالوڈ، ہی از ڈیفینیٹلی انوالوڈ. وہ تو تھا نا ادھر، ہی واز دیئر. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وی آر مڈل آف انویسٹیگیشن. تو میرا کل والی اسٹیٹمنٹ جو ہے ادھر تک ہی کنٹین رکھیں تو میں مزید ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ اس پہ آپ سے سوال جواب نہیں کرتا، لیکن ایک چیز میں یاد دہانی کی خاطر کہوں گا کہ نیوی کی 2 بسوں پہ کراچی پہ حملے ہوئے تھے اور نیوی کے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے. تو اس وقت وہ جو 313 بریگیڈ تھا اس کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھی کہ وہ وہ بندے ہیں چھوڑو اور بحال کرو. تو حملے ہو گئے تھے، پھر PNS مہران پہ اٹیک ہو گیا تھا. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ دشمن ہمیں آ لے، ہمیں دشمن کو پکڑنا ہے. بالکل ملک صاحب، یہ جو ایفرٹ ہو رہا ہے اس وقت نارتھ وزیرستان میں، یہ بھی تو اسی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہے نا، کہ پیشتر اس کے کہ دے گرو آؤٹ آف پرپورشن، دے گرو آؤٹ آف ان کا سائز اس طرح کا انکریز ہو جائے کہ اس کو ہم پھر کنٹین نہ کر سکیں یا اس سے نپٹ نہ سکیں. تو آپ اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے ایک جنگ میں ہماری ڈائریکٹلی انوالومنٹ جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے 79 میں رشینز آئے and subsequently we started this effort. افغان اس سے پہلے آ گئے تھے، بھٹو دور میں پاکستان آنا شروع آنے شروع ہو گئے. افغان مثلاً یہ عبدالرب رسول سیاف اور یہ دوسرے لوگ جو ہے 74-75 میں آ گئے تھے جہاں پہ کمیونسٹ ٹیک اوور ہوا ہے. تو وہ تو پہلے ہو گیا ہوا تھا نا، سوویت یونین تو بعد میں آیا، اس کو بچانے کے لیے آیا.
تو اس وقت ہی آنے شروع ہو گئے تھے، بلکہ لاکھوں میں آ چکے تھے جس وقت انویژن ہوئی ہے. مجاہد بھی ہم نے بنانے شروع کر دیے تھے اس زمانے سے. ہاں، وہ امریکی پیسے سے ہم نے مجاہدوں کی فیکٹری لگا لی تھی. تو یہ ہم نے لیسن لرن کیا خواجہ صاحب. 9/11 کی آج اینیورسری ہے، آج قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے، اور 9/11 جس نے دنیا بدل دی، پوری مسلم دنیا اس وقت جو ہے نا اکھاڑ پہ ساری دنیا بدل گئی ہے. پوری مسلم دنیا جو ہے نا کٹ کھا رہی ہے. یہ آپ میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے جو ہے دنیا کس طرح کی تھی، تو سمجھتے ہیں وہ آئی ایم ٹاکنگ آف اے ڈریم اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ. ہم نے 9/11 سے کچھ سیکھا. ہم نے اس وقت جو حالات تھے 9/11 کے، اس میں تو کچھ نہیں سیکھا ہم نے، بلکہ ہم اور زیادہ انوالو ہو گئے. تباہی ہو گئی. ہم نے اس میں جو ہے ایک ایسی جنگ میں ہم نے اپنی قوم کو، اپنی افواج کو، اپنے ریسورسز کو جھونک دیا، جس جنگ کی کوئی اینڈ نہیں ہے. اور وہ جنگ جو ہے وہ ہمارے آبجیکٹیوز نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے، ہمارا آبجیکٹیو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایجنڈے پہ جنگ لڑیں. ہمارا نیشنل ایجنڈا ہوگا. یہ اب جنگ لڑی جا رہی ہے نا، یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے. جنرل مشرف نے ایک اسٹریٹجک مسٹیک کی تھی. اس نے یہ جنگ افغانستان میں لڑی جانی تھی. شاید اس کو ایک لیگل اتھارٹی چاہیے تھی اس وقت، یا مورل جسٹیفیکیشن اپنی وردی کی چاہیے تھی. وہ جنگ پاکستان کی زمین پر آ گئی. بالکل. یہ میں لوگوں کی ججمنٹ جب ان کے پرسنل انٹرسٹ یا آبجیکٹیوز انوالو ہو جائیں، تو لوگوں کی ججمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر دھندلکا چھا جاتا ہے. ان کی ججمنٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ امپیئر ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف اس وقت پرپیچویٹ کر رہے تھے اپنا اقتدار جو ہے، اور اس کے لیے ان کو اندرونی یا بیرونی کہیں سے بھی سہارا ملا. انہوں نے سہارا غلط تھا، یہ صحیح تھا، اس سہارے کو اپنا لیا. اور میرا خیال ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہم نے لیٹ گئے امریکہ کے آگے، اور ہم اس جنگ کا، اس ایفرٹ کا حصہ بن گئے. سب کیا بن گئے؟ فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے. بہت بلنڈرز ہیں. اور اس کا اپنی بیسز دے دی ہم نے. آپ کی 50,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں. آپ کی دونوں جنگوں میں 71 اور 65 میں اتنے جوان شہید اور افسر شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں جو ہے شہید ہو گئے ہیں. آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کا کلچر تباہ ہو گیا. یہاں پہ ڈرگز، یہاں پہ کلیشنکوف، یہاں پہ ٹیررزم، یہاں پہ سوئسائڈ بامبر، ایسی سی باتیں ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، پتہ نہیں آپ اس کا کیسے جواب دیں. مجھے ایز اے پرسن لگا ہے کہ جنرل راحیل شریف، جنرل کیانی کے جانے کے بعد ایک ڈیسائسو چینج یہ آئی ہے کہ انہوں نے اس تھریٹ کو تھریٹ محسوس کرتے ہوئے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا سوچا ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور ہمیں بھی ان کو بیک کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو شاباش دیں گے، سلام کریں گے سارے، وائپ دیم آؤٹ. ایبسولوٹلی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ابہام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے. میں جو بار بار ٹیلی ویژن کے پروگرامز پہ کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ جنگ ہم اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اس میں اگر اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے یا اس کا ڈیویڈنڈز آتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن ہو جاتا ہے، یہاں بھی امن ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس پہلا جو آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ امن میں زندگی گزاریں. ہمارے جو شہر ہیں، ہماری گلیاں جو ہیں، ہمارے گاؤں جو ہیں، ہمارے بازار جو ہیں، اس سے جڑا بازار جو ہیں، وہ ان میں امن ہو. ہمارے آئندہ آنے والی نسل جو ہے امن میں زندگیاں گزارے. ایک ہمارے وہ بڑے محبوب، وہ ان کو سوال چھوڑ نہیں سکوں گا، جنرل پرویز مشرف 3 نومبر کی ایمرجنسی بطور آرمی چیف نافذ کی. یہ وہ غداری کیس جو چل رہا ہے اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی. یہاں سے ٹربل سٹارٹ ہوئی تھی ہماری حکومت کی ڈیو ٹو سرٹن ریزن، جو بھی کہہ لیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ابھی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ اسپیشل کورٹ نے کہا تھا کہ پینڈنسی آف اے کرمنل کیس ان کو باہر جانے سے نہیں روکتی. پھر وہ ای سی ایل کا ڈسپیوٹ آ گیا تھا. ابھی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ ملک صاحب، یہ جو ہے وہ کورٹ کے ریلم میں جوڈیشری کے ریلم میں چلا گیا ہوا یہ معاملہ جو ہے. جو جوڈیشری کرے، آمین آمین. انٹیریئر منسٹری اس کو ڈینائی نہیں کرے گی. نہیں، آمین، بالکل. مناسل جو ہے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ، آئی تھنک ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ. پانی پہ آ جائیں جی. پانی اس وقت ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ ڈوبا ہوا ہے سارا پنجاب. آپ کی 5 سال حکومت تھی، آپ نے تیاری کیوں نہیں کی؟ سب سے زیادہ کرٹیسزم آپ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں، یہ 25 اگست کو ہم نے میٹنگ کی فلڈ کمیشن کی. ہمیں میٹ آفس والوں نے کہا، اور یہ انڈیا میں بھی یہی پریڈکشن تھی، سارے علاقے میں جو انٹرنیشنل پریڈکشنز بھی یہی تھی کہ لیس دین نارمل رین فال ہوگی اس ایریا میں. مانسونز جو ہیں وہ جس طرح ایک روایتی ان کا
لیول ہوتا ہے اس لیول تک ہم نہیں پہنچیں گے. اب 3 ستمبر کو ایک دم بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. نہ صرف پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں بلکہ ہمارے جو دریا ہیں ان کا جو کیچمنٹ ایریا ہے اس میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور نان سٹاپ بارشیں. مثلا میں سیالکوٹ میرے شہر میں 368 ملی میٹر بارش ہوئی 2-3 دن کے اندر جو ہے. نالوں میں برساتی نالے جو شہر سے گزرتے ہیں ان میں 46 ہزار کیوسک پانی گزر گیا جو ہے. سو اس سچویشن کے لیے آپ کیٹرینا آیا. امریکہ کتنا ایڈوانس ملک ہے وہ تیار نہیں تھا. میں آپ کی وزارت اور آپ کی الیکشن ہونے سے پہلے ایک باتیں میں آپ سے کرتا تھا, آپ سے بھی اور ڈار صاحب سے بھی. میں آج آن ایئر کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے اور ڈار صاحب سے یہ ڈسکس کرتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے اور آپ عمر کے جس حصے میں آپ کو اب کچھ ایسا ٹائم ہے, اور یہ آپ کے لفظ تھے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے. ڈار صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اب میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں ایسا کہ جو کوئی اچھا نام کما جاؤں, پاکستان کے لیے کچھ کر جاؤں. آپ کے بھی یہی لفظ تھے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کی سپورٹ میں. Now this is the time to prove that. آپ نے مجھے کہے تھے یہ لفظ, میں آن ایئر دوبارہ میری آج بھی شدت سے یہ خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور طاقت دے کہ ہم یہ سارے مل کے جو ہے, آپ بھی, ہم بھی, فوج بھی, عدلیہ بھی, بیوروکریسی بھی, ہم سب مل کے جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس ملک کا جو ایلیٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی انا کے مسائل جو ہیں, اپنی انا کی جنگوں میں مصروف رہیں. ہم نہیں, وہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے, ہے ہی نہیں ہے. اٹ از کرمنل, اٹ از کرمنل کہ ہم کو بچانا ہے نا, تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ گند صاف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 10-12-15 ہزار بندوں نے, اور ادھر ہماری پوری فوج جو ہے, اور اس کا بلو بیک ہے. سمنگلی پہ جو اٹیک ہوا ہے, جو نیول ڈاک یارڈ پہ اٹیک ہوا ہے, یہ اس کا بلو بیک ہے. نہ صرف یہ ہے کہ فوج جو ہے وہاں پہ قیمت اپنی جان کی صورت میں ہمارے نوجوان جو ہے پے کر رہے ہیں, یہ قیمت جو ہے وہ کراچی میں بھی پے کی جا رہی ہے. سمنگلی پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ وہاں پہ کوئی ہمارا جانی نقصان نہیں ہوا. سو وی مسٹ ہیو دس ریئلائزیشن وی آر ایٹ وار. اور یہ ایشوز جو ہیں اس کے لیے ٹائم آؤٹ کیا جا سکتا ہے. خواجہ صاحب, لیکن میری ایک آپ سے التجا ہے, یہی کہہ لیں استدعا ہے. میرا خیال تھا کہ لوگ جب لاہور سے چل رہے تھے ان کو وہاں انگیج کر کے روک سکتے تھے. اب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے بھی ان کو عزت سے رخصت کر دیجئے. آپ نے نیرو ڈاؤن کر لیے ڈیفرنسز, 2 نقطے رہ گئے. میں آپ معاملہ دونوں باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ لاہور سے بلکہ اس سے پہلے ہی کوئی گفت و شنید کر لینی روک سکتے تھے آپ. بہت طریقے تھے روکنے کے, پرامن طریقے سے روکنے کے. اب یہاں پہ آ گئے ہیں, یہاں سے عزت سے رخصت کر دیں. میں کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ ابھی بھی اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا. تو یہ مسئلے جو ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑا ایک لارجر ایشوز ہیں جو اس ملک کی, ہمیں اس وقت پاکستان کا سوچیں, عمران خان بھی سوچیں پاکستان کا, اور نواز شریف صاحب بھی سوچیں, اور ان کو عزت سے یہاں رخصت کر رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. کوئی ایسی آگ نہیں لگی ہوئی ہے کہ بم پھٹ جائے گا. نہیں, کوئی نہیں, بالکل. اور ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے جو ایفرٹ ہماری فوج اس وقت کر رہی ہے. بلکہ اب اس وقت سیلاب کے محاذ پہ بھی وہ لڑے ہیں. یہ اچھا ہے, وہاں بھی دیکھیں جو ہیلی کاپٹر سے یا کشتیوں سے جو لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, ہماری فوج جو ہے فور فرنٹ پہ ہے. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں. کراچی میں 2 کلنگز ہوئیں, اور اسی دھرنوں کے دوران میں کچھ ہماری جو تھی نا سیکٹیرین آؤٹ فٹس, وہ مظاہرے کرنے کچھ آپ کی حمایت میں کچھ ان کی حمایت میں باہر نکلا ہے. تو مجھے بہت خوف پیدا ہوا. میں نے عراق اور سیریا میں جو کچھ دیکھا تھا نا, بڑا خوف آیا. اس کے بعد علامہ عباس کمیلی کے بیٹا اور پھر مفتی نعیم کا سن ان لا, یہ ہمیں کوئی چھوٹیاں مار کے نا پیچھے سے دھکیل رہا ہے کہ اس طرف جاؤ, لڑو جا کے, اور ہم اتنے ناسمجھ ہیں. تو ہمیں ہمارے ذہنوں پہ ہمارے اپنے مفادات جو ہیں وہ اتنے حاوی ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں آپ بالکل صحیح. ہماری جو ریلیجس فالٹ لائنز جو ہیں, یہ فالٹ لائنز ہیں, ہم ان کے اوپر فالٹ لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ ریئلائز. خواجہ صاحب ڈو سم تھنگ. انشاءاللہ. being a senior leader of Pakistan, being a senior leader of PMLN, talk to your people کہ وہ گرم بیانات دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یار. ٹھنڈا دماغ رکھیں, آپ تھوڑی دے رہے ہیں. یو نو کہ میں کس کا کہہ رہا ہوں. نہیں, میں پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے پرووک ہوتا ہوں, کر بھی جاتا ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ملک اور قوم کے مفادات کے ارد گرد گردش کریں, کسی اور طرف. اچھا, اللہ پاکستان کو بہتری کی جانب لے کر جائے. قائد اعظم کی ڈیتھ اینیورسری ہے. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, یہی قائد اعظم کا میسیج تھا. میں آپ کو بھی یہی دیتا ہوں اور خود بھی یہی لے کے اٹھتا ہوں آج کے پروگرام سے. خواجہ محمد آصف صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.